پچھلے جو ہے 30-35 سال سے، اب آپ 30 سال پہلے دیکھیں گے، آپ چائنا کو دیکھیں کہاں تھا، آپ ملیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، آپ کتنے ملکوں کو دیکھتے چلے جائیں گے جو ہمارے ساتھ تھے، پڑوسی ملکوں کو دیکھ لیں، وہ سب آگے نکل گئے اور ہم آگے جانے کے پیچھے جا رہے ہیں، ریورس میں جا رہے ہیں الٹا۔ اب ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں، ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے، کہ ہم جو ہمارے ہی اسٹینڈرڈ تھے چلو اسی پہ پورا آ جائیں۔ تو یہ آپ کو اس وقت کیا صورتحال نظر آتی ہے، یہ ناکامی کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ رضوان بھائی، ایک تو بہت بہت شکریہ ہیونگ می آن دس شو۔ آپ نے اپنے اس بات میں چائنا کا ذکر کیا، جی میں بعد میں آتا ہوں اصل ایشو پہ۔ چائنا 1980 میں اس کی جو ایبسلیوٹ پاورٹی تھی، دیٹ واز بٹوین 66 اینڈ 88%۔ 2021 میں زیرو ہو گئی، زیرو۔ اور چائنا کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ دس از ماڈریٹلی پراسپرس کنٹری۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے کام کر رہے تھے نا، ایک انڈیویجول کے لیے، چند لوگوں کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ وہی گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس تو مثالیں ہیں نا، بٹ وی ڈونٹ لرن۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آتے ہیں باقی چیزوں پہ۔ دیکھیں، ہمارے ٹی وی شوز پہ بھی، ہمارے اکانومسٹ بھی بڑے بڑے جن کے نام ہیں، وہ سارے ہیڈ لائنز پہ بات کرتے ہیں، اصل خرابی جہاں ہے وہاں نہیں بات کرتے۔ دیکھیں، ملک میں سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی۔ 78 سال میں کتنی دفعہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد ضرورت ہے گڈ گورننس کی۔ گڈ گورننس ہے، کبھی رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، گڈ گورننس ٹرانسپیرنسی کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہاں ایک سیٹ آف لاز ہے جس کو ہم رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کہتے ہیں۔ فیڈرل الگ ہے، صوبہ کے الگ ہے۔ اس میں ایک ہمیں پتہ ہے نارملی لوگوں کو کہ شاید انفارمیشن لی جاتی ہے اس میں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے ایک پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کرنا ہوتا ہے۔ ایک آپ کو ڈیش بورڈ، فائنانشیل ڈیش بورڈ رکھنا ہوتا ہے، فیصلوں کا بھی اور باقیوں کا بھی۔ آپ کے پاس اسٹاف کتنا ہے، پاورز کتنے ہیں، فیصلے کتنے کر رہے ہیں، بجٹ کتنی ہے، خرچہ کتنا کر رہے ہیں، ایکچوئل ایکسپینڈیچر کون سا ہے۔ سو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک روپیہ خرچ کیسے ہو رہا ہے اور وہ ایویڈنس بیسڈ ہو۔ یہاں کسی گورنمنٹ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے، کسی گورنمنٹ نے۔ میں نے پٹیشن ڈالی ہے، اس پہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ بات کرتے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ تو گورننس وداؤٹ ٹرانسپیرنسی نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سندھ میں نارملی لوگ کہتے ہیں کہ 70% کرپشن ہے، بلوچستان میں کچھ زیادہ ہوگا، کے پی میں کچھ کم ہوگا، پنجاب میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے، تو سارے صوبوں کا حال آپ نے صحیح بتایا۔ صحیح، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ جو ہے مس مینجمنٹ ہے۔ آپ کو چاہیے گلاس، آپ 15 جگ لے آتے ہو جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسٹیج ہو گیا نا ریسورسز کا، کمپیٹنسی کے ایشوز ہیں، ریسورسز کی ایلوکیشن کا ہے پراپر۔ تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ بالکل۔ اب اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو، میں آتا ہوں، گزارش کرتا ہوں۔ ایفیشنسی نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ اب یہ ساری چیزیں پھر ایک تیسری چیز سے آ سکتی ہیں جس پہ گورنمنٹ سیریسلی کام نہیں کر رہی ہے، وہ ہے ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن۔ بالکل۔ جو کام ہو رہا ہے وہ پیس میل میں ہو رہا ہے، اکا دکا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ادھر 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 ادھر، اس طرح ایک کمپریہنسو ہولسٹک اپروچ ہو کہ تمام گورنمنٹ کے جتنے فنکشنز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہونے چاہیے، لوگ بیٹھ کے گھر سے ایپ پہ کام کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ ڈیجیٹائزیشن والا وہ نہیں ہے۔ بلاک چین نہیں استعمال ہو رہا، جس سے بلاک چین ہوتا تو ساری فائنانشیل ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہے جوڈیشل سسٹم ہمارا ٹوٹلی جو ایک فیلڈ سسٹم ہے، کرپٹ بھی ہے۔ دنیا نے ہماری ریٹنگ کر دی ہے اس میں۔ نہیں، میں وکیل ہوں، ہر چیز میں ہماری ریٹنگ دنیا نے کافی حد تک کی ہوئی ہے، اور دنیا میں بہت اچھی طرح میں انسائیڈر ہوں تو بتا رہا ہوں کہ ہمارا پاسپورٹ کس جگہ پر ہے، ہماری جوڈیشری کس جگہ پر ہے، ہمارا تعلیمی نظام کس جگہ پر ہے، ہمارا ہیلتھ کیئر نظام کس جگہ پر ہے، ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کس جگہ پر ہے۔ اب میں کیا اور کون سے ایریا، ججز کی اپائنٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی، مافیاز کرواتی ہیں، ایگزیکٹو کرواتا ہے، نمبر 1۔ کرپشن ہے، انیفیشنسی ہے۔
اب جو اتنا پیچھے بیکلاگ ہے کیسز کا، وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ فوراً ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو انویسٹر کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی کیسے ہوگا کہ جی میں انویسٹ کروں کل میرا کیس ہو جائے. اور سر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں کیس ڈالوں سی یو ایٹ کورٹ اسی لیے ہے کیونکہ جب کئی ساری جگہ سے ناکامی ہو جائے نا، یہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی امید جڑی ہوتی ہے. وہ ان کو 3 سال لگ جاتے ہیں. اگر یہاں پر بھی امید نہیں ہوگی تو کہاں امید ہوگی پھر؟ 3 سال لگ جاتے ہیں. آپ کی جو امید ہی وہی ٹوٹ گئی. جی تو دیکھیں نا یہ جوڈیشل سسٹم کا اس پہ الگ بھی پروگرام کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک اجازت دیجئے میں ایک اور فیکٹر گنواتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں آپ نکل کے دیکھیں صدر میں صبح کو، آپ کا کام ہے، کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی پروڈکٹیو پروسیس میں شریک ہیں اپنے فل مینٹل کیپیبلٹی کے ساتھ، کاگنیٹیو کیپیبلٹی کے ساتھ. ہم نے کیا کیا ہے، ہم گیم کرکٹ ہمیں کھیل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کھیل رہے ہوں، اس میں ہم نے 70% لوگوں کو بینچ پہ بٹھایا ہوا ہے، 30% کو بٹھایا، اس میں بھی 20% نالائق ہیں، تو اب بچے 10% وہ کھیل رہے ہیں. یہی 78 فگر آپ نے زیادہ بتا دی. مجھے لگتا ہے کہ 90% لوگ بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف 10% لوگ جو کھیل رہے ہیں، ان 10% میں بھی 5% جو ہے نالائق ہیں اور 5% کام کے. تو ہم اچھا اس کی بنیاد شروع سے خراب ہوئی ہے. جو ہم نے انگریزی زبان کا ڈالا اور ہم نے چند لوگوں کو ہم نے کہا کہ جناب بس یہ اس سے ملک چلے گا اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے باہر بیٹھیں گے. تو جب جو آپ نے مثال چائنا کی شروع کی تھی، انہوں نے سارے لوگوں کو اسٹیڈیم میں اتار دیا. ایگزیکٹلی. جاپان نے کیا کیا، اتنی بڑی ورلڈ وار 2 ہوئی لیکن انہوں نے سارے لوگوں کو اسٹیڈیم میں اتار دیا. اب سارے لوگ جو ہیں وہ انجن بنے ہوئے ہیں ترقی کا. کیا بات کی آپ نے. تو سب ترقی جب مل کے جب کر رہے ہیں تو پھر آگے بڑھ رہے ہیں. انکلوسیو گروتھ میں چائنا اس وقت اس کے گاؤں میں 5G ہے، روڈز ہیں. ہمارے ہاں تو روڈ پہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا. میں خیرپور سے آ رہا تھا تو میرا فون نہیں کام کر رہا تھا. اب اس طرح کیسے اکانومیز چلیں گی ہمارے. یہ فیکٹریز، یہ آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی. جی آپ ایکسپورٹ کی کمپوزیشن اٹھا کے دیکھیں لاسٹ 30 سال کی، کوئی فرق نہیں، کوئی ڈائیورسفیکیشن نہیں. وہی ٹیکسٹائل اور ہمارا ڈالر سے جو موازنہ کرنسی کا کہاں پہنچ گیا. ہاں دیکھیں 60 روپے پہ جب تھا، جب بھی یہی ہماری ایکسپورٹ تھی. 100 روپے پہ ہوا یہی ایکسپورٹ تھی، آج ہمارا 300 پہ پہنچ گیا. تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ انہوں نے کہا کہ ڈالر کو، روپی کو ڈی ویلیو کرو تو ایکسپورٹ بڑھیں گی. یہ جن لوگی نے بھی کہا وہ ملک کے دوست نہیں تھے. جی کوئی بڑھی ایکسپورٹ نہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں بڑھا. تو کب ڈائیورسیفائی اکانومی نہیں ہوئی ہے، ایکسپورٹس نہیں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے ریمیٹنسز نہیں ہوتے تو ہمارا تو حشر نشر ہو جاتا. اس سال بھی آپ کے اور جو ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی جو لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ریمیٹنسز سے ملک چلانا. بھائی یہ کون سی بات ہے؟ اگر جہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ، ان ملکوں پہ اگر کل کوئی قانون لاگو ہو جائے کہ ان ملکوں سے پیسہ باہر نہیں جا سکتا تو آپ کیسے ملک چلائیں گے پھر؟ اور ریمیٹنسز بھیج کون رہا ہے؟ ہم وہ بھیج رہے ہیں جو مینوئل کام کرتے ہیں زیادہ تر. ہمارا مزدور طبقہ بھیج رہا ہے. سعودی عرب سے 4 ملک جو ہے، یو اے ای سے، یو کے سے اور امریکہ سے 4 ملک زیادہ آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں سر، یہ تو چلے ہمارے پرانے لوگ تھے، چلے گئے، ان کی فیملیز جہاں رہتی ہیں. ابھی جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے پچھلے 3-4 سالوں سے، وہ ہے پوری فیملی سمیت چلے آنا باہر. تو پھر تو کچھ نہیں آئے گا. مثلا پہلے تو مزدور جاتے تھے، پیچھے فیملی ہوتی تھی، پورا خاندان ہوتا تھا، تو پیسے بھیجتے بھی تھے. اب جب سبھی چلے جائیں گے تو پھر تو وہ بھی نہیں آنا. نہیں، یہ تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے. ہم بھیک بھی مانگنے جاتے ہیں، سعودی میں بھیک بھی مانگنے جاتے ہیں، کئی اور جگہوں پہ بھی. ہمارا اسلامی ریپبلک ہے، ہم یہاں خوشحالی لاتے ہیں. آئین کہتا ہے کہ یہاں آرٹیکل 3 آئین کہتا ہے کہ یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی. جی ایک نظام کریں گے، خوشحالی کریں گے. آئین کہتا ہے کہ تمام لوگوں کی تمام بنیادی سہولیات، روٹی کپڑا مکان نہیں، تمام، انٹرنیٹ انکلوڈیڈ، ٹرانسپورٹ انکلوڈیڈ، ایئر انکلوڈیڈ، یہ ساری چیزیں. نہیں تو اچھا، اب یہ تو مسئلے آپ نے گنوا دیے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن کی طرف بھی چل نکلیں کہ چلو ڈائریکشن تو ہو نا، چاہے 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، 25 سال بعد ہو، لیکن یہ مسئلہ حل تو ہو، پہلا قدم تو اٹھائیں. ہیڈ لائنز پہ چلتے ہیں، اس لیے ان کے بس کی بات نہیں. جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، کون لائے گا سر؟ کہاں سے آئے گا؟ اچھا، اس کا علاج ہے. دیکھیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ جو فون ہے، اسمارٹ فون ہے، ہم بات بھی کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے، یہ کیا پاکستان نے ایجاد کی ہیں؟
تو دنیا میں سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایک ریولوشن ہو رہا ہے جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہمارے ہاں امپیکٹ کر رہا ہے. ہمارے ہاں چیزیں آ رہی ہیں, مارکیٹ دروازہ کھٹکھٹا کے ہمیں کہتا ہے کہ یہ چیز لے لو ہم سے, یہ کہتا ہے مارکیٹ کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو اوور آل چینج ہو رہی ہے وہ سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ریولوشن اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری لیڈرشپ نالائق ہے, ان کو وہ ہیڈ لائن سے بیان جاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے اسے؟ کیونکہ دیکھیں جو ہم نے ایک فرق قائم کیا تھا نا, جو ایک ایلیٹ طبقہ اشرافیہ ہم نے بنائی تھی, اور ہم نے یہ جو باقی قوم کو غلام بنا کے الگ کر دیا تھا, اس آئی ٹی ٹیکنالوجی نے سب کو یکسر مواقع دیتی ہے. کیونکہ آئی ٹی کی کوئی زبان نہیں ہے, نہ انگریزی ہے نہ اردو ہے, گلوبل لینگویج ہے اس کے اندر, تو یہ ایک اپورچونٹی کریٹ کرتی ہے یہاں سے جو ہے آگے. خیر ٹائم ایک بریک کرو, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے رہو ہمارا پاکستان. لالی پاپ ہمیں 78 سال سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ حکمرانوں سے امید مجھے کوئی نہیں ہے. دیکھیں جو کام ہے لوگوں سے امید ضرور ہے. دیکھیں یہ لوگ بالکل, لوگوں کی اوقات کیا ہے سر؟ نہیں, لوگوں میں انویسٹمنٹ, یہ جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اس وجہ, یہ جو ابھی آپ آئی ٹی کی بات کر رہے تھے نا, یہ کیا گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں, لوگوں نے گلوبلائزیشن کی وجہ سے فری لانسنگ کی طرف گئے, آئی ٹی سروسز کی طرف گئے, اور کئی چیزوں کی طرف گئے. اس میں بھی ٹیکس لگا دیا ہے, اس میں بھی پاکستان سے اگر پیسہ منگوانا اور پاکستان سے باہر پیسہ لے جانا ایک مشکل ٹاسک بن گیا ہے, اسی لیے وہ بھی دبئی جا رہے ہیں سارے لوگ. لیکن میں اسی لیے, جو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا, تو پہلا قدم ہونا کیا چاہیے, لیا نہیں ہے, ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے جو گورننس ہے اس کو بھی ٹھیک کریں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو, جوڈیشل سسٹم بھی ہو, یہ ہم نے باتیں کی, لیکن اب لوگوں میں انویسٹمنٹ کریں. میں خلاف ہوں اس چیز کے کہ یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بناتے ہیں اور کئی ایسے بناتے ہیں جن میں 50 بلین 100 بلین 150 بلین پیسہ ہے. اس پہ موریٹوریم لگا دیں. یہ 4-5 سال تک یہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے, اور لوگوں کے برینس میں انویسٹمنٹ کریں. لوگوں کو الیکٹرکسٹی, ہر بندے کو جو بھی ہے, آپ رینیویبل سے لے لیں, کسی کے لیے کراچی کو بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہمارے کہ جو پچھلے پیریفرل علاقے ہیں ان میں بڑی پرابلم ہے بجلی کی, اور جو غریب چوری کرتے ہیں تو غربت کی وجہ سے کرتے ہیں, مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں. کیونکہ آپ انہیں سستی بجلی دیں, نہیں کریں گے چوری, وہ بالکل نہیں کریں گے. سستی بجلی دیں, سولر دے دیں. ٹھیک ہے, سولر کراچی میں بھی سولر استعمال ہو سکتا ہے, ہو رہا ہے. تو آپ ایک فاسٹ انٹرنیٹ دے دیں, بجلی دے دیں. اب پانی ہمارے پاس ہے, ابھی تو ہے. کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں 10 سال بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن آج تو ہے, وہ ظاہر ہو رہا ہے, ہمارے شہر ڈوب رہے ہیں, ہمارے سمندر میں جا رہا ہے, وہ ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن اور جو ہمارے جو آگے K4 کا منصوبہ اس کو امپلیمنٹ کریں. پانی آج بھی ہے, کل بھی رہے گا. پانی کا مس یوز ہوتا ہے, پانی پراپرلی استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ صرف یہ جو پانی ہے بارشوں کا, اس کو اسٹور کر لیں, پراپرلی. پہاڑوں سے آتا ہے اور گھروں میں, یہ اس کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا لیں. پانی بے تحاشا ہے, صرف ایشو ہے مس مینجمنٹ کا اور ویژن کا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں میں انویسٹمنٹ کریں. آپ نے کہا کہ قدم رکھا ہے, کہ قدم نہیں رکھا. اتنا ویژن ہے آپ کے وزیر اعظم کے پاس, سر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, سب کا ہونا چاہیے نا. دیکھیں آپ نے ڈسکشن شروع کیا نا, لیکن اسی قسم کے ڈسکشن کی ضرورت ہے. ڈسکشن ہوں گے, ڈسکشن سر بہت ہوگا ڈسکشن. ہاں, لیکن ہیڈ لائنز پہ ہوئے ہیں, ہیڈ لائنز پہ ہوئے ہیں. لوگوں میں انویسٹمنٹ کریں. میں کہتا ہوں, گزارش یہ کر رہا ہوں, انکلوزیونیس جو ہے نا چائنا والی, دیکھیں ہمارے پاس مثالیں ہیں. ایسٹونیا نے ڈیجیٹائز میں ایڈ کر رہا ہوں, ویری کوئک, ختم اینڈ کنکلوڈ کریں جلدی سے. تو ہمیں لوگوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ یہ جو دماغ ہے نا, یہ فیکٹریاں ہیں, یہ جو چیز پروڈیوس کریں گی, یہ وہ چیز. سر اگر یہ لوگوں پہ انویسٹ کر دیا, لوگوں کو شعور آ گیا, تو پھر تو یہ مجھے اقتدار کے حوالوں سے نکال کے باہر پھینک دیں گے. تو میں کیوں انویسٹ کروں آپ؟ ایگزیکٹلی, لیکن نہیں بھی کریں گے. گلوبلائزیشن ضرور کرے گی, گلوبلائزیشن کر رہی ہے, گلوبلائزیشن ضرور کرے گی. اور میں آپ کو آخری ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. میں ٹیکنو اکانومسٹ ہوں, میرے پاس فیکٹ فگرز ہیں. 2030 تک پوری دنیا بدلنے جا رہی ہے. آپ کے 50-60% پرابلم ویسے حل ہو جائیں گے. آپ کے ہیلتھ ایشوز کم ہو جائیں گے, آپ کے پاورٹی ایشوز کم ہو جائیں گے, آپ کے ایجوکیشن کے ایشوز کم ہو جائیں گے. باہر جائیں یا نہیں جائیں یہ بتائیں سر. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, یہاں اپرچونٹیز کریٹ کریں, کیوں نہیں کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. زبردست آپ دونوں شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. رضوان جعفر اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.